ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں، آج ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں. کسی کو اگر معلوم ہے تو ٹی وی کے پروگرام ضرور معلوم ہیں، کسی کو معلوم اگر ہے تو انٹرنیٹ برابر معلوم ہے، کسی کو اگر معلوم ہے تو ویب سائٹس کے بارے میں ضرور معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے تو کسی کے کرکٹ کے بارے میں ضرور معلوم ہے. لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو اسلام ایک ایسا مظلوم مذہب رہ گیا جس کے بارے میں آج ہم نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ تو ہمارے اندر کوئی معلومات کا خزانہ ہے. شدید ضرورت ہے میرے بھائی کہ امت کا ہر فرد ایک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت ہے، علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم سیکھنے کی ضرورت ہے، علم سکھانے کی ضرورت ہے. تو غرض یہی کر رہا تھا عزیز ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری ایسے چیزیں بتائی ہیں جو جنوں کی دلالت پر ہمیں بہترین طریقے سے ایک واضح ثبوت ملتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا اور انسان آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہاں پہ ایک اور نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کی پیدائش کے بارے میں جہاں کہیں بتایا ہے کہ اٹھنے والی لو کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے جن، جو ہے ایک ہی نسل کے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان کے درمیان میں. یہ فرق اس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے باقی جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ ایک خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا ہے، ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کرنے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 3 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور تمام آدم کی اولاد کو ہم نے ایک ٹپکتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا ہے. لیکن ہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ہی کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے شیطان جو ہے، جن جو ہے، وہ ایک ہی نسل سے ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر. فرق یہی ہے کہ شیطان جس کو کہا گیا ہے وہ حقیقی جو آگ ہوتی ہے اس آگ سے بنایا گیا ہے، اور جن جو ہوتا ہے، جن اسی کی نسل سے ہے جو اکثر بھاپ اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے نا. جب آگ زیادہ ہوتی ہے تو اوپر ایسی سی ایک دھندلی سی چیز نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اس بات کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو ہم نے اس کی اٹھتے ہوئے شوروں سے پیدا کیا ہے. اس کی جو لو ہوتی ہے جنوں کو اس سے پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے اہل علم ایک بڑی زبردست بات یہ بتائی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شیطان اگر داخل ہونا ہو، بڑا زبردست نقطہ ہے یہ، اس بات پر تمام محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے اور تمام ائمہ اکرام کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ شیطان جو ہوتا ہے اگر کسی کا دروازے کھڑکی وغیرہ تمام اگر بند ہو تو وہ شیطان ان کے گھر کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے بجز جن جو ہوتا ہے، جن کو داخل ہونے کے لیے بہت بڑے دروازے کی، بہت بڑے کھڑکی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مکان کا جو اکثر جالی وغیرہ ہوتی ہے نا اوپر والی، ایک باریک سا سوراخ جو ہوتا ہے اس سوراخ کے ذریعے سے جن گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شیطان اتنے باریک سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم نے کئی مرتبہ ہمارے کچھ ساتھیوں سے یا ہمارے بڑوں سے یا جس سے بھی ہم سے جس سے معلومات ملی ہے یہی سنا ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ بھئی میں راستے میں جا رہا تھا ہمارے گھر کی جانب، ایک راستے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایک آگ کا گولا تھا جو لڑکتے ہوئے جا کے پھیل گیا ایک دم. اکثر آپ نے سنا ہے کسی سے، اکثر ہم نے سنا ہے یہ بات کہ جاتے آتے ہم نے دیکھا کہ ایک آگ کا شعلہ تھا، بھائی اتنا بڑا لڑکتے لڑکتے جا رہا تھا، میں ڈر گیا اس کو دیکھ کے، لہذا بھڑک کے پھٹ گیا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آگ کی لو کو کسی کے سامنے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی لیے کہ وہ جو لڑکتا ہوا آگ کا جانے والا شعلہ تھا وہ مکمل ایک شیطان ہے اور اس کی لو سے پیدا ہونے والا وہ ایک جن ہے. تو جن اور شیطان کے اندر یہی ایک ڈفرینس. تو لہذا حقیقت ان کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، یہ کسی کو اپنی طرف سے نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وجود اس کے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جب اذان بلند ہوتی ہے تو ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، ایک آدمی بازار کی طرف جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان جو دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو بازار کی طرف کچھ لوگوں کو مسجد کی طرف جانے کا حکم دے رہی ہے، بلکہ آنے کا حکم تو لوگوں کو دے رہی ہے کہ مسجد کی جانب آؤ. لیکن آدمی اپنے عمل سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ بازار کی طرف چلا جاتا ہے.
تو اسی طریقے سے کوئی جن یا شیطان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بجل اس کے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم شامل نہ ہو. ایک دوسری بات اور ایک یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جب تک کہ گھر کے اندر اسلامی ماحول کو رکھیں، جب تک کہ گھر کے اندر نماز اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، جب تک کہ گھر اسلامی معاشرہ بن کر کے رہے، اس وقت تک اس بات کا چیلنج ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی جن یا شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات ہمیں بتائی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا پلٹ کر کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں اکثر جنات وغیرہ ہوا کرتے ہیں، شیاطین زیادہ ہوا کرتے ہیں. اگر کسی کو مشاہدہ اگر کرنا ہو تو آس پاس کے جو قبرستان ہیں، فجر سے پہلے اس قبرستان کے کوئی کارنر پر یا قریب میں کھڑے ہو کے دیکھیے، جیسا ہی مؤذن اللہ اکبر کی اذان بلند کرتا ہے اسی طریقے سے کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ کتوں اور جو بھی جانور ہوتی ہے انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ایک ساتھ وہ رونا شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ جب مؤذن اذان بلند کرتا ہے تو تم دیکھو گے کہ شیطان خوف کھاتا ہوا، چلاتا ہوا جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تمہاری اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ کر مسجد کے دروازے کے پاس آ جاتا ہے. اس سے اور دلیل مل گئی ہمیں کہ جن اور شیاطین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر واضح طور پر پیش کر دیا. اب مزید اس کی یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور بڑی روشنی ڈالی جائے. ایک ہمارا جو حصہ اول تھا وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ رب العزت دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جادوگر کیا ہے، جادوگر کرتا کیا ہے، جادوگر کے حرکات کیا ہوتے ہیں، یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ پلیت قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا. کیوں جادوگر کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جادوگر واجب القتل ہے. کیوں اس کو قتل کا فتویٰ دیا گیا؟ کیوں یہ ائمہ اکرام اور علم میں اس کے متعلق ذرا بری باتیں کہیں؟ اس لیے عزیز ساتھیوں کہ آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ آج ذرا سی بات پر لوگ برے علم کی طرف لوٹ جاتے ہیں. آج ذرا سے دشمنی نکالنے کے لیے ارے لڑو جھگڑو مارم پیٹی کرو تو پولیس ناکے ہوں گے، وہ بہت بڑی عدالت کچہری چلے گی، لہذا چھوٹا سا کام یہ کر دو کہ جادوگر کے پاس جاؤ اور کوئی جادو ایسا کرا دو جس کی وجہ سے لوگ اس کے اندر ملوث رہے اور ساری زندگی ان کی گزرتی چلی جائے. آج کئی خاندان ہمارے سامنے موجود ہیں، آج کئی لوگ متاثر، کئی نوجوان متاثر ہیں، کئی لڑکیاں متاثر ہیں. آج تو معمولی بات پر یہ جادو ہو رہا ہے کہ کسی نے آ کر کے کسی کی لڑکی کا رشتہ طے کیا، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو لڑکی نہیں دیں گے. اسی بات کے اوپر خفا ہوئے اور اس کی لڑکی کے اوپر ایسا جادو کیا کہ اس کی شادی ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو غرض مختصر بات یہ ہے عزیز ساتھیوں، تو جادوگر کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے وہ حقائق اور وہ دلائل رکھیں گے انشاءاللہ رب العزت کہ جادوگر کرتا کیا ہے، جادو سیکھتا کیسے ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی. جادوگر جس کو کہا گیا ہے انہیں ایک ایسا شخص جو جنوں کی خدمت حاصل کرتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غذا، وہ عمل حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کے لیے کیا جائے. چنانچہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنات کی مدد ہی کے ذریعے سے تمام کام انجام دیتا ہے. اب جادوگر کرتا کیسا ہے، اس کو سیکھتا کیسا ہے، مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جادوگر کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے شرکیہ کلمات اختیار کرنی پڑتی ہیں، قرآن کو الٹا پڑھنا پڑتا ہے، اور یہیں تک بس نہیں ہوتا تو جنابت کی حالت میں وہ آ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے. معلوم ہے نا جنابت کی حالت؟ بہت سارے نوجوان ہیں جن کو اردو سے بڑی ناواقفیت ہے، نہیں جانتے. تو جنابت کی حالت یہ ہوتی ہے جو بیوی سے مباشرت ہوتی ہے رات کو، اس کے بعد جو غسل آپ کے پر لازم ہو جاتا ہے، وہ اسی ہی حالت کے اندر وہ آدمی آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا پھر نماز ادا کرتا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ وہ اس طریقے سے
قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے ایک جن کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، جن کے بادشاہ کو قبضے میں کرنے کے لیے، کہ اپنے تلووں کے نیچے قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اور آج ہم